السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ختم نبوت کونسل حیدرآباد کے زیر اہتمام منعقدہ اس عظیم الشان ختم نبوت ورکشاپ میں شہنشین پر موجود علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ مولانا حافظ قاری غلام خواجہ سیف اللہ سہروردی صاحب، نائب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، اور کونسل کے ذمہ داران، عہدیداران، خصوصیت کے ساتھ روح رواں مولانا عبد المنان صاحب زاد اللہ علمہ وقدرہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے عظیم نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اور ہماری آواز کو جہاں تک سنا جا رہا ہے اس کو سننے والے سامعین، وقت بہت کم ہے اور ہر شخص یہاں آ کر اپنے آقا کی شان ختم نبوت کے الگ الگ پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں کہنے والے کا اپنا مقدر، اس کی اپنی تقدیر کی یاوری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے جن لوگوں کو چن لیا ہے ان کا ساتھ دینا ہی ہمارے لیے سعادت ہے۔ یقیناً ہر کام ایک ہی آدمی نہیں کر سکتا، الگ الگ انداز کے کام اللہ تعالیٰ الگ الگ بندوں سے کیا کرتا ہے، اور جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا، مولانا عبد المنان صاحب نوجوان عالم دین ہیں، اور ان کی تمام رفقا سب لوگوں نے مل کر اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم، کانفرنسز کے ذریعے، کتابوں کی اشاعت کے ذریعے، ہر انداز سے، اور کہیں اگر اطراف و جوانب میں اس فتنے کا اشارہ ملتا ہے تو مولانا عبد المنان صاحب وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے ان ارادوں کو ختم کرنے میں اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ یقیناً ان کی یہ ساری کوششیں اللہ اور اس کے حبیب کے پاس مقبول ہیں، اور اس کا جیتا جات کا ثبوت آپ تمام کی، عوام کی اور علماء کی، دونوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے پاس یہ مشن، یہ کام مقبول ہے۔ میں صرف ایک ہی پوائنٹ آپ سے عرض کرتے ہوئے اب رخصت ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ایک بنا مصروفیت ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ کی روایات، سب پر ہمارا ایمان ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، اور جیسے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے ویسے ہی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جتنا مضبوط ہمارا یقین، ایمان اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل اور لائق نہیں، صرف اللہ عبادت کے قابل ہے۔ بالکل اسی طرح نبوت کی بات ہو
تو پہلے کے سارے نبی آئے، لیکن سب سے آخری نبی کے طور پر ہمارے آقا دو جہاں کے مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن مجھے یاد آیا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اکثر حفاظ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے، مختلف مواقع پر اس کی تلاوت اور سماعت ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایک دلیل ہے، پہلے ہی اللہ نے بتا دیا۔ دلائل تو بہت سے ہیں، لیکن ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں رکھی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اہل ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا، بات ختم۔ پہلے نازل ہوا اور آپ پر نازل ہوا۔ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں، فتنے اٹھتے ہیں، تو یہاں اللہ نے بات ختم کر دی، وما انزل من بعد نہیں فرمایا، گنجائش ہی نہیں دی بعد میں کسی کو بھیجنے کی۔ اس لیے اس آیت پاک سے مفسرین کرام نے ختم نبوت کا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اور ایک بات میں نے جیسے کہا، آیات قرآنی احادیث کے علاوہ حضور کے ارشادات میں خود اس بات کا کئی روایتوں میں ذکر ہے۔ ابھی حضرت مولانا ملت احمد صاحب اللہ نے بھی ایک حدیث بیان کی محل والی، میں آپ سے عرض کروں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مطلب حضور کے متعلقین، یعنی تمام صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں بے پناہ عقیدت و محبت ہے، جس کا ثبوت ہماری مسجدوں میں قبلے کی دیوار پر خلفائے راشدین کے نام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا دوں صرف کہ ان خلفاء میں جو ساری امت میں سب سے افضل ترین ہیں، ان میں ایک ہیں حضرت عمر فاروق۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور جنہیں سرکار نے اپنی نیابت میں نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ دوسری بات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، دیکھیں آپ کا انداز میں گفتگو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ارشاد حضرت مولا کائنات کے بارے میں ہم کو ملتا ہے۔ مولا کائنات نے ایک موقع پر جنگ میں سرکار تشریف لے جا رہے تھے، اور کچھ حکمت تھی، حضور نے حضرت علی کو مدینے میں رکھ دیا، فرمایا کہ یہیں رکو، ہم جا کر کیا۔ حضرت ارادہ رکھتے تھے جانے کا، اور اس کے سرکار، میں تو اللہ کی راہ میں جد و جہد قتل و قتال کرنے میں یقین رکھتا ہوں، لیکن آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تب حضور نے فرمایا، اے علی تم ایسا نہ سمجھو، تمہارا میرا تعلق ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ و ہارون کا تھا۔ جب موسیٰ جا رہے تھے تو ہارون کو انہوں نے اپنا قائم مقام بنا کر وہاں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اب آگے سنیں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کا جیسے تعلق ویسے میرا تمہارا تعلق۔ ساتھ ہی ساتھ فرما دیا فرق صرف اتنا ہے، وہاں موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہوئے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے دونوں روایتیں پیش کی، اب ان دونوں روایتوں کا نتیجہ ایک ہی جملے میں عرض کروں۔ ہم تو یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن عام فہم انداز میں یہ بات پوری امت میں افضل ترین صحابہ میں جب حضور کی زبان پاک سے یہ نکل گیا کہ عمر ہو سکتے تھے عمر نہیں، علی ہو سکتے تھے علی نہیں، جب عمر اور علی نبی نہیں ہو سکتے تو بعد میں پھر کسی اور کے ہونے کا سوال ہی کیا ہو سکتا؟ جب وہ نہیں بن سکتے تو بات کی جتنی بھی یہ بکواس ہے، اس بکواس کا جواب دینے کے لیے ہر زمانے میں
علماء اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ختم نبوت کونسل کی پوری ٹیم کو اور اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اس کاروان میں شامل ہونے کا مجھے بھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام کی خدمات قبول فرمائے اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو پھیلانے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے اور آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی جد و جہد میں ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی امین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.